اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اہل بیت کو جو محبت میرے مولا غازی ابوالفضل العباس سے ہے، اور جو اہل بیت نے ان کے مرتبے کا ذکر کیا ہے اور فضائل بیان کیے ہیں غازی عباس کے، وہ ہم میں سے کوئی بھی دنیا والا نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہر ہے طاہر کا ذکر طاہر ہی کر سکتے ہیں۔ میرے غازی ابوالفضل العباس کا ذکر اور فضائل جو اہل بیت نے کیے ہیں وہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میرے مولا امام حسن علیہ السلام کا دور ہے، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں کہ اتنے میں کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا امام، ہم حج پر جا رہے ہیں۔ مولا نے انہیں دعا دی اور کہا کہ تم خیریت سے، مولا اللہ تمہارا حج قبول کرے اور تم خیریت سے واپس آؤ۔ وہ کہنے لگے کہ یا امام، ہم حج پر جا رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ خرچہ چاہیے حج کے لیے۔ میرے مولا نے کہا اچھا، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ اندر سے جو تھیلیاں رکھی ہیں دینار کی وہ لے کر آؤ، اور آپ نے ان کو وہ دینار دے دیے۔ اور میرے مولا نے کہا کہ اب تمہیں اجازت ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ مولا آپ کی سرکار، ہم تھوڑی دیر اور آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں۔ میرے مولا نے کہا ٹھیک، بیٹھ جاؤ۔ اور وہ بیٹھے ہوئے باتیں کر ہی رہے تھے۔ یہ مصلحت امام بھی ہوتی ہے کہ جو انہیں خود بھی کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ اسی وقت میرے غازی ابوالفضل العباس مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور میرے مولا حسن نے جب اپنے بھائی عباس کو آتے ہوئے دیکھا، آپ کے چہرے پہ نظر ڈالی تو مولا حسن مسکرانے لگے۔ کتنی خوبصورت وہ مسکراہٹ ہوگی میرے مولا حسن کی، جو بھائی کو دیکھ کے آپ کے چہرے مبارک پر آئی۔ مولا حسن نے اپنے بھائی کو دیکھا اور بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے کہا جلد نزدیک آؤ عباس، ہمارے پاس آؤ۔ غازی عباس نزدیک آئے، آپ نے آقا کو سلام کیا اور سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ میرے مولا امام حسن نے لوگوں کی طرف دیکھا اور پھر غازی ابوالفضل العباس کی طرف دیکھا، اور پھر لوگوں سے کہا کہ یہ جو میں نے ابھی تمہیں درہم و دینار دیے تھے، یہ تو تھا تمہارا حج کا خرچہ، اور تمہاری تو زندگی پڑی ہے، تم امام سے صرف حج کا خرچہ لے کر جاؤ گے؟ یہ تو ہمارے فیض میں سے مکمل فیض تمہیں نہیں ملا نا، تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، تمہیں تو پوری زندگی کا خرچہ چاہیے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ امام تو حج کے علاوہ ہمیں زندگی کا خرچہ، یعنی کہ ہمارے بال بچوں کا خرچہ بھی ہمیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی سرکار، اگر آپ ہمیں ہماری زندگی تک کا خرچہ دے دیں گے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ میرے مولا نے کہا ہاں بالکل، تمہاری زندگی پڑی ہے، تمہیں زندگی گزارنے کا خرچہ چاہیے اور وہ تمہیں ملنا بھی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی سرکار ضرور۔ آپ نے کہا کہ اگر میں نے جو تمہیں خرچہ دیا ہے وہ میں نے تمہیں حج کا خرچہ دیا ہے، اب اگر تم نے اپنی آئندہ زندگی کا خرچہ لینا ہے تو وہ خرچہ تمہیں میں نہیں دوں گا، میری طرف مت دیکھو، وہ خرچہ تمہیں یہ میرا بھائی عباس دے گا۔ لوگوں نے مڑ کے غازی ابوالفضل العباس کی طرف دیکھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ علی کے بیٹے ہیں، سخاوت مولا علی سب جانتے ہیں، تو سخی کے بیٹا سخی ہے۔ ان کا جی سرکار، اگر ہمیں غازی ابوالفضل العباس دے دیں گے تو ہم ان سے زندگی کا خرچہ لے لیں گے۔ میرے مولا عباس علیہ السلام نے بڑی پیار سے اپنے بھائی کے قدموں کی طرف دیکھتے ہوئے، کیونکہ غازی ابوالفضل العباس کبھی بھی چہرے پہ نظر نہیں ڈالتے تھے، ہاتھ چھوڑ کے کہا جو حکم میرے آقا، آپ جیسے کہتے ہیں، میں ان کی بقایا ساری عمر کا خرچہ دینے کو تیار ہوں۔ سب خوش ہو گئے۔
اور سب یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ابھی حج کے لیے ہمیں درہم و دینار کی تھیلیاں ملی ہیں، اب شاید ہمیں کچھ اور زیادہ بڑے بڑے تھیلے ملیں گے خرچے کے لیے۔ میرے مولا غازی ابوالفضل العباس نے بھائی کے قدموں کو ہاتھ لگایا اور پھر ان لوگوں کے چہروں پہ نظر ڈالی، اور میرے مولا غازی نے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا، آقا جو آپ کا حکم ہے میں حاضر ہوں، اور مسکرا کے کہا، مولا آپ کے حکم کے مطابق میں ان کی ساری عمر کا خرچہ دینے کو تیار ہوں۔ آپ نے پھر اب سب کی نظریں غازی ابوالفضل العباس کے چہرے اور ہاتھ پر ہیں۔ آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ سکے نکالے جو درہم و دینار تھے، اور حج پہ جانے والے آدمیوں کو کہا کہ تم یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ سب اکٹھے ہو گئے اور سب سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھاتے جاؤ۔ ہر حج پر جانے والے کے ہاتھ پہ آپ نے ایک ایک سکہ رکھا۔ جتنے لوگ تھے سکے کو دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ وہ اس لیے کہ ایک تو پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ شاید ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، کیونکہ غازی ابوالفضل العباس تو جانتے ہیں سب کچھ، تو انہوں نے یہی سوچ کے ہمیں 1 دینار 1 سکہ دیا ہے کہ شاید ہمارے لیے بس اب ضرورت زندگی اتنی رہ گئی ہے، ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو وہ کچھ خاموش ہو گئے، لیکن ان میں سے ایک جلد باز تھا، اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ بول پڑا، مولا پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، مگر مولا یہ تو صرف 1 سکہ ہے، اور اس 1 سکے سے تو زندگی نہیں گزر سکتی۔ جیسے کہ آج کل کے دور میں ہم یہ کہتے ہیں اتنی رقم ہے، اس میں کیسے گزارا ہوگا۔ تو وہ شخص بھی کہنے لگا کہ مولا 1 سکے سے کیا ہوتا ہے، پوری زندگی پڑی ہے، آپ نے ابھی ہمیں حج کے لیے کتنا خرچہ دیا ہے۔ میرے مولا غازی تو خاموش کھڑے تھے، اور میرے مولا حسن علیہ السلام مسکرائے چلے جا رہے تھے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ارشاد فرمایا، عطائے عباس پر تمہیں شک ہے؟ خدا کی قسم ہزاروں کلام ختم ہوں میرے مولا حسن کے اس جملے پہ، عطائے عباس پر تمہیں شک ہے؟ حسن مولا کھڑے ہو گئے، عباس مولا کو ساتھ کھڑا کیا اور کہا، سنو۔ غازی عباس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند کیا، بالکل ایسا لگا جیسے ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، اس وقت تو ایک علی کے بیٹے ہیں، اور ایسے ہی لگا کہ جیسے غدیر میں رسول نے علی کا ہاتھ بلند کیا تھا۔ آج مولا حسن نے علی کا ہاتھ بلند کیا اور ہاتھ بلند کر کے کہا کہ سنو، آج میں تمہیں عباس کے اس دینار کی، اس سکے کی فضیلت بتاتا ہوں۔ اب میں نے ابھی پہلے ہی کہا تھا کہ ہم اہل بیت ہی کے سوا کوئی غازی کی فضیلت بیان نہیں کر سکتا، کہ آج میرے مولا حسن ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں عباس کے اس درہم کی، اس سکے کی فضیلت بیان کرتا ہوں کہ کتنی اس کی فضیلت ہے۔ اس سکے کو سنو اب۔ اور پھر میرے مولا نے بہت آرام سے ان سب کی طرف دیکھ کے، بلکہ جو مجمع میں بیٹھے تھے ان کی طرف دیکھ کے کہا، سنو اس سکے کی فضیلت سنو، جس کو عباس کا ہاتھ لگ گیا ہے، جس کو عباس کے ہاتھوں نے چھو لیا ہے، اس سکے کی اب فضیلت کیا ہو گئی ہے کہ اس سکے کو ہاتھ پر رکھ کر زیر آسمان آ کر کہنا، اے اللہ یہ تیرے عبد عباس نے مجھے دیا ہے، اور میرے مولا میری اتنی ضرورت ہے وہ پوری کر دے۔ اس کے بعد جتنی ضرورت تمہیں زندگی میں جس کام کے لیے ضرورت ہوگی، تم یہ سکہ زیر آسمان لے کے جانا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے خداوند کریم سے دعا کرنا، اور جو طلب کرنا ہو کرنا، جتنی رقم چاہیے ہو طلب کرنا۔ یہ سکہ ایک نہیں رہے گا، بلکہ جتنی تمہاری ضرورت ہوگی، جتنی رقم تمہیں چاہیے ہوگی، وہ تمہیں مل جائے گی، اس کا سبب تمہیں کہیں نہ کہیں سے ہو جائے گا اور تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو وہی شخص پھر بولا کہ مولا کیا یہ غازی عباس کے
معجزہ ہے، تو آپ نے فرمایا مولا حسن نے کہ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ میرے شیر عباس کے ہاتھ کی برکت ہے کہ جس سکے کو عباس چھو لیں وہ اسم بن جاتا ہے کہ خداوند کریم اگر اس سکے کو تو زیر آسمان لے جا کر دعا کرے گا اور غازی عباس کا نام لے گا تو دیکھ کیسے تیری دعا اور تیری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اور یہ رزق مانگنے کا ہم لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، یہ مہنگائی کا دور ہے اور اس میں ہر شخص مہنگائی سے تنگ ہے، لیکن خداوند کریم سبب بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو بھی رزق کی تنگی ہو تو رزق مانگنے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے آپ کے پرس میں آپ کی جیب میں پیسے ہوں انہیں ہاتھ میں لیں، علم پر جائیں، انہیں علم سے لگائیں اور کہیں کہ مولا حسن کے حکم کے مطابق مولا عباس کے ہاتھوں سے میں نے یہ رقم لگا دی ہے، جیسے یہ زندگی بھر کا خرچہ ہے، اب ہماری ضرورت پوری کریں۔ مولا غازی عباس ہم تیرے در پر آئے ہیں، ہمیں مولا حسن نے بھیجا ہے اور یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ آپ کی پریشانی کو دور کریں گے، یہ آپ کی حاجت کو ضرور پورا کر دیں گے اور جتنی رقم کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ آپ کو دیں گے۔ اگر آپ کے پاس سکہ عباس ہے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ آپ کے پاس جو بھی رقم ہو وہ لے جائیں، علم کے پاس علم کو لگائیں اور لگانے کے بعد یہ کہیں کہ یہ ہم نے آپ کے ہاتھ سے لگا دیا ہے غازی عباس، اور مولا حسن کا حکم ہے کہ جو بھی میرے غازی عباس کے ہاتھ سے سکہ لے گا اس کی ہر ضرورت پوری ہوگی۔ اور پھر زیر آسمان جا کر آپ اسی طرح سے دعا مانگیں، آپ کی دعا قبول ہوگی، جو پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے نہیں بلکہ میرے مولا غازی عباس کے لیے ایسے ہی دعا کیا کریں، وسیلہ بنایا کریں۔ یہ غازی عباس آپ کے پاس آج ہم مولا حسن کی طرف سے آئے ہیں، آج مولا حسین کی طرف سے آئے ہیں، آج جناب فاطمہ کی طرف سے آئے ہیں، آج سکینہ بی بی کی طرف سے آئے ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی ساری ضروریات پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔